تو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو ویڈیو رہے گا وہ ایک پوم آئی ڈی کارڈ ریٹن بائی محمود ڈاوش اس پہ ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پوئم پہ سیدھے پہنچے تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا آتھر کے بارے میں جانیں گے۔ تو آپ کی اسکرین پر ٹیکسٹ آ رہا ہوگا، اسی کا انواد یا اسی کی ٹرانسلیشن میں نے کی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جلدی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ محمود ڈاوش جو ہے 1941 میں پیدا ہوئے اور ان کی ڈیتھ قریب 67 ایئرس کے بعد 2008 میں ہوئی۔ محمود ڈاوش جو ہیں وہ ایک پیلسٹینین پوئٹ ہیں اور بہت زیادہ مشہور اور پر اثر یا جس کو ہم کہتے ہیں پربھاو شالی کوی یا شاعر رہے ہیں۔ تو ان کی زندگی کا مقصد فلسطین کے آزادی اور وہاں کے لوگوں کی بہتری رہی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے آبائی وطن کے لیے بات کی ہے۔ ڈاوش کا جنم البروا نام کے ایک گاؤں جو کہ گلیلی خطے میں آتا ہے، جس پہ اسرائیلیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ڈاوش کو اور اس کی فیملی کو اپنا نیٹو لینڈ چھوڑ کے جانا پڑا۔ کبھی وہ لبنان میں رہے، کبھی کائرو میں رہے اور بعد میں پیرس میں بھی رہے۔ قریب 1 سال ماسکو یونیورسٹی میں گزارنے کے بعد ڈاوش نے کائرو کے ایک اخبار الحرم کے لیے کام کیا۔ بعد میں ڈاوش نے 1988 میں PLO پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کے لیے کام کیا۔ حالانکہ کچھ ان کے جو وچار تھے ان کے چیئرمین یاسر عرفات سے نہیں ملتے تھے، اسی لیے 1993 میں PLO سے ڈاروش نے جو ہے ریزائن کر دیا، جو کہ ایک احتجاج یا جسے ہم ورود کہتے ہیں PLO چیئرمین کے خلاف تھا وہ، اسی لیے انہوں نے وہاں سے جو ہے ریزائن کر لیا۔ تو ڈاوش نے قریب 30 والیومز لکھے ہیں پوئٹری کے، اور پروز کی 8 کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ وہ فلسطین کے لوگوں کے لیے ایک آئیکن یا جسے ہم کہتے ہیں ہیرو رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے فلسطین کی بہبودی اور وہاں کے لوگوں کے لیے ہمیشہ انہوں نے کام کیا ہے اور ان کے لیے سوچا ہے۔ تو انہیں اسینشیل بریڈ آف پیلسٹینین پیپل بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے بات کی تو وہ ایک آئیکن، ایک ہیرو بن گئے ان کے لیے۔ ڈاوش کا کام قریب 20 زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، جو کہ آج بھی موجود ہے۔ 2008 میں ہاسٹن ٹیکسس میں ان کی موت واقع ہوئی، تو ان کے نتیجے میں، اس موت کے نتیجے میں فلسطین میں 3 دن کا سوگ منایا گیا، اور وہاں پہ جو ہے لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے عزت کے ساتھ اور بہت زیادہ اعزاز کے ساتھ انہیں اس دنیا سے رخصت کیا۔ تو یہ تھا ایک نٹشل میں بائیوگرافی آتھر کی جو ہے محمود ڈاوش۔ امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ گیا ہوگا، کیونکہ یہ انواد، یہ ٹرانسلیشن میں نے سمپل الفاظ میں کی ہوئی ہے، اور آپ کے لیے میں نے نٹشل میں یہ نوٹ جو ہے وہ پریپیئر کیا ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں اباؤٹ دا ٹیکسٹ کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو اس سے پہلے بھی میں نے اس کے آتھر یا پوئٹ کے بارے میں جانکاری دی ہے، تو اب ایک مختصر طریقے سے میں، یا جسے ہم کہیں گے ایک شارٹ طریقے سے میں اس کے ٹیکسٹ یعنی اباؤٹ دا ٹیکسٹ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ سب پہلے ہی جانتے ہیں کہ اس پوئم کا جو ٹائٹل ہے وہ آئی ڈی کارڈ ہے۔ جی، آئی ڈی کارڈ محمود درویش کی ایک مشہور پوئم ہے، یا جسے ہم اردو میں نظم بھی کہتے ہیں۔ یہ نظم احساسات کو ڈرامائی انداز میں پیش کرتی ہے، جو فلسطینی عوام اسرائیلی قبضے کے تحت بے دخلی اور تذلیل کی وجہ سے محسوس کرتے ہیں۔ تاریخی طور پر
فلسطینیوں کو اپنی ہی وطن میں انجان لوگوں کی طرح رہنا پڑا اور بار بار ان کو ثابت کرنا پڑا کہ وہ کون ہے۔ اور یہاں پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی انسان کو اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی ملک میں یہ چیز ثابت کرنی پڑے، بار بار ثابت کرنی پڑے کہ وہ کون ہے، تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ درد جو اس انسان کے اندر اس کے دل میں اٹھتا ہوگا وہ کتنا اسٹرانگ ہوتا ہوگا۔ اور یہ جو نظم ہے، یہ جو پویم ہے، وہ اسی درد کو جو ہے ایک ڈرامائی طور پر ہمیں سمجھاتی ہے۔ پویم کا ٹائٹل آئی ڈی کارڈ ایک طاقتور نشانی کی طرح ہے جو پوئٹ اور ایک اسرائیلی افسر کے بیچ میں ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ پویم جو ہے اٹ از اے کائنڈ آف ڈائلاگ بٹوین این آفیسر اینڈ دا پوئٹ۔ آفیسر پوئٹ سے اس کی آئیڈینٹی ثابت کرنے کو کہتا ہے اور پوئٹ اس کے سوال کا جواب ایک زبردست دلیل سے دیتا ہے۔ تو پوئٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ لکھو میں ایک عرب ہوں، میں عرب کا رہنے والا ہوں، میں عرب ہوں۔ یہ پویم کا بیان ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بن جاتا ہے اور یہ ساری پویم الزامات کی ایک فہرست بن جاتی ہے۔ اور وہ الزامات کون لگاتا ہے؟ وہ اسرائیلی افسر لگاتا ہے شاعر کے اوپر۔ اور اس پویم میں ایک ہی لائن بار بار دہرائی گئی ہے کہ لکھو میں ایک عرب ہوں، اور وہ ایک لائن جو ہے پوری پویم کی جو ہے نا ایک اسٹرانگ لائن بن چکی ہے۔ اس پویم سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پوئٹ ہے وہ وائلنس کو یا ہیٹریڈ کو پسند نہیں کرتا، بس وہ ایک آواز بننا چاہتا ہے ان لوگوں کی جو فلسطین کے اندر رہ رہے ہیں، ان کی آواز بن کر وہ پوری دنیا کو ان کا درد جو ہے اس پویم کے تھرو جو ہے وہ سمجھانا چاہتا تھا اور چاہتا ہے۔ دا پوئمز پاور لائز ان دس اسٹاک لینگویج، اور اس کی جو لینگویج ہے سارا جو مزہ ہے اس لینگویج میں ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا کیا گیا ہے، اس کا جو ٹون ہے وہ ڈائریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بھی باتیں کی گئی ہیں وہ ڈائریکٹلی کی گئی ہیں، یعنی کہ ادھر ادھر کی باتوں کو لے کر گول مول جو ایک سٹیٹمنٹ بنا کر پیش نہیں کیا گیا ہے، اور یہی اس پویم کی ایک خاصیت ہے۔ اور یہ ٹون جو ہے، اس ٹون سے یہ جو پویم ہے یہ بہت ہی زبردست ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک آرٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ محمود درویش جو ہے اس کی ایک بہت زیادہ ہی اہم اور بہت زیادہ قابل ذکر جو ہم کہیں گے ایک کوالٹی ہے جو وہ اپنے پوئمز میں وہ ہمیشہ بتاتے رہے ہیں۔ تو یہ آئی ڈی کارڈ جو محمود درویش کی لکھی گئی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ محمود درویش کی جو پوئم ہے یہ ایک آواز بن گئی ہے ان فلسطین کے لوگوں کی جو وہاں کے رہنے والے ہیں، اور بار بار ان کو اپنی ہی جو ہے اپنی ہی باتوں کو، اپنی ہی شناخت کو بار بار دہرانا پڑتا ہے، ثابت کرنا پڑتا ہے، اور ایک درد کے طور پہ وہ ان کے دل میں اٹھتا رہتا ہے۔ تو محمود درویش نے یا محمود درویش جو بھی آپ اسے کہیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں ان کی آواز بن کر لوگوں تک ان کا درد پہنچانے کا کام کرتا ہے، وہ اس پوئم کے تھرو۔ امید کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا مل گیا ہوگا کہ یہ جو پوئم ہے کس کے ریلیٹڈ ہے، کیسے لکھی گئی ہے، کس نے لکھی گئی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیز اس کو ایک لائک کر کے اور شیئر کر دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آئندہ سے بھی ہمیں موٹیویشن ملتا رہے اور ہم ایسے ہی پوئمز اور جو انگلش کے پروز ہیں ان کی آسان سے آسان بھاشا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں۔